بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ذرا سوچئے ایک ایسی جگہ جہاں نہ کوئی غم ہو اور نہ ہی کوئی دکھ ہو، جہاں خوشی کی کوئی حد نہیں، نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں، محبت کی روشنی ہر سمت پھیلی ہوئی ہو۔ ایسی جگہ کا نام جنت ہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت بھی ایک جیسی نہیں؟ ہر خوش نصیب کو وہ مقام نصیب ہوگا جس کے وہ دنیا میں کیے گئے اچھے اعمال کا بدلہ ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جنت کے کتنے درجات ہیں، ان درجات کی خصوصیات کیا ہیں جو ایک درجے کو دوسرے درجے سے ممتاز کرتی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سی نعمتیں عطا کی ہیں، اور ان خاص جنتوں میں کون سے لوگ داخل ہوں گے، اور دنیا میں ایسے کون سے اعمال ہیں جن کو کرنے سے ہم اللہ کے فضل سے ان درجوں میں داخل ہونے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ جنت کے وہ عظیم و شان درجات جن کا تصور ہی انسان کی روح کو سرشار کر دیتا ہے۔ تو چلیے دل کی آنکھوں کو کھول کر اس خوبصورت سفر کا آغاز کرتے ہیں، جو یقیناً آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ میں جنت کے کس درجے کا طلبگار ہوں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس سفر میں آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کو اچھے اعمال کا بدلہ اور انعام دینے کے لیے آخرت میں جو شاندار مقام تیار کر رکھا ہے، اس کا نام جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو نہایت ہی حسین اور بے مثال بنایا ہے، اور اس کے درجات کو نیک اعمال کے مطابق تقسیم فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں، وَلِكُلُّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، یعنی ہر شخص کے لیے اس کے اعمال کے مطابق درجات ہیں۔ جنت کے درجات کا تصور ویسا ہی ہے جیسے کسی عظیم و شان محل کی منزلیں ہوں، جہاں ہر منزل اپنی شان و شوکت میں دوسری منزل سے بڑھ کر ہو۔ یاد رکھیے، ان درجات تک پہنچنے کا راستہ ہماری دنیاوی زندگی کے اعمال سے طے ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں جنت کے اونچے مقامات نصیب ہوں گے، وہ لوگ جو دن رات اپنے رب کی رضا کے لیے جیتے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ اللہ کے ہاں اونچے درجات پر مقیم ہوں گے۔ بخاری و مسلم کی ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں، اور ہر 2 درجات کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان کتنا وسیع فاصلہ ہوگا، یعنی جنت کے درجات ایک دوسرے سے معمولی فرق پر نہیں بلکہ ناقابل تصور بلندیوں پر واقع ہیں، جن سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جنت کس قدر وسیع ہوگی۔ قرآن مجید میں جنت کے مختلف نام بیان ہوئے، ان میں دارالسلام، دارالخلد، دارالمقامت، دارالآخرہ، اور اس کے علاوہ جنت کو جنت المأویٰ، جنت العدن، جنت النعیم اور جنت الفردوس کے نام سے بھی بیان کیا گیا۔ فردوس اعلیٰ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے اور سب سے اونچی منزل ہے۔ یہی وہ مقام ہے جس کے اوپر صرف اللہ رب العزت کے عرش عظیم کی چھاؤں ہے۔ یہی وہ مقام جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا کرنے کی بھی تلقین فرمائی کہ تم جب بھی جنت مانگو تو جنت الفردوس ہی مانگو۔ فردوس الاعلیٰ میں رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی خصوصی قربت نصیب ہوگی، اور وہ اللہ کے دیدار سے سرفراز ہوں گے۔ وہ ایسے باغات میں رہیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن کے پھل کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور جن کا حسن انسانی تصور سے کہیں زیادہ شاندار ہوگا۔ حضرت لیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فردوس انگوروں کے باغ والی جنت ہے۔ یہ ایسی جنت ہے جہاں بہت سارے درخت ہیں، اس کی زمین درختوں کے پتوں اور ٹہنیوں سے چھپی ہوئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب بھی جنت مانگو تو جنت الفردوس ہی مانگو، کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ اور بہترین جنت ہے۔ اس کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش معلیٰ ہے، اور جنت کی تمام نہریں جنت الفردوس سے ہی جاری ہوتی ہیں۔ اس درجے کے جنتیوں کو اللہ رب العزت کے دیدار کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ جب بھی وہ چاہیں گے اللہ کا دیدار کر سکیں گے۔ سبحان اللہ۔ جنت النعیم یعنی نعمتوں والی جنت، یہ جنت ان خوش نصیبوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ لقمان میں یوں ارشاد فرماتے ہیں،
इन अल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति लहुम जन्नतुन नईम, यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए, इनके लिए नेमतों वाली जन्नत है। जन्नतुन नईम ऐसी नेमतों वाली जन्नत है जहाँ खाने पीने, लिबास, सूरतें, पाकीज़ा हवाएं, खूबसूरत मनाजिर और वसी और रईस महल्लात कुछ जायका कलों पर मुश्तमिल है, इसलिए इसे जन्नतुन नईम कहा जाता है। जन्नतुल मावा, अरबी में मावा ठिकाने को कहते हैं, क्योंकि ये जगह मोमिनों का असल ठिकाना है, इसलिए इसको जन्नतुल मावा कहा जाता है। ये वो मुकाम है जहाँ अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों को ठिकाना दिया जो दुनिया में अल्लाह के दीन के वफादार रहे। कुरान मजीद में अल्लाह पाक यूं इरशाद फरमाते हैं, इंदहा जन्नतुल मावा, यानी सिदरतुल मुंतहा के पास जन्नतुल मावा है। ये जन्नत खास तौर पर शुहदा और सच्चे अहले ईमान के लिए तैयार की गई है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं, यही वो जन्नत है जहाँ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और दूसरे फरिश्ते होकर आते हैं। हज़रत काब अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि जन्नतुल मावा वो जन्नत है जिसमें सब्ज रंग के परिंदे रहते हैं और इन्हीं परिंदों में शुहदा की रूहें रहती हैं। दारुल सलाम यानी सलामती वाला घर। अल्लाह ताला सूरह यूनुस में यूं इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह सलामती के घर की तरफ बुलाता है। ये वो जगह जहाँ ना कोई खौफ होगा और ना ही कोई रंजो गम होगा, बल्कि अबदी अमन मोहब्बत और अल्लाह की रजा का साया होगा। जन्नत इस नाम की सबसे ज्यादा हकदार है, क्योंकि जन्नत हर किस्म की आफत और मुसीबत से अमन सलामती की जगह है, इसलिए इसे दारुल सलाम कहा जाता है। जन्नत का नाम दारुल सलाम इसलिए भी है कि यहाँ सब एक दूसरे पर सलामती भेजेंगे। अंबिया भी एक दूसरे पर सलामती भेजेंगे, फरिश्ते भी एक दूसरे पर सलामती भेजेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से भी सलामती का तोहफा इरशाद फरमाया जाएगा। जन्नतुल अदन यानी हमेशा रहने वाली जन्नत। ये जन्नत का वो मुकाम है जहाँ ईमान वाले हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। कुरान मजीद में सूरह नहल में अल्लाह पाक यूं इरशाद फरमाते हैं, वो अदन की जन्नतों में दाखिल होंगे। ये जन्नत के एक मखसूस मुकाम का नाम है जहाँ ईमान वाले हमेशा रहेंगे, जहाँ खूबसूरत बागात, बहती नदियाँ और बेमिसाल महल्लात मौजूद हैं। जन्नतुल अदन जन्नत का एक नाम है और एक रवायत के मुताबिक ये तमाम जन्नतों का मजमूई नाम है और सब जन्नतें जन्नतुल अदन हैं। जन्नतुल अदन जन्नत का दरमियानी और सबसे बुलंद तरीन हिस्सा है। ये जन्नत तमाम जन्नतों से ऊंची है। हज़रत सईद बिन मुसैयद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जन्नतुल अदन वो जन्नत है जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्श सजा हुआ है और ये दरमियानी जन्नत है। इस जन्नत के हकदार वो लोग होंगे जो दुनिया में अल्लाह के वफादार और अतात गुजार और ताहिर व मुत्तकी बनकर जिंदगी बसर करते रहे। ये एक ऐसी जन्नत है जहाँ नहरें, बागात और कुर्बे इलाही होगा। यहाँ के दरख्तों के तने सोने के होंगे और लिबास रेशम का होगा। यहाँ जन्नती अपने खानदानों के साथ इकट्ठे रहेंगे। जन्नतुल खुल्द यानी हमेशा की जन्नत। ये वो मुकाम जहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को कभी नहीं निकालेगा। कुरान मजीद में अल्लाह पाक यूं इरशाद फरमाते हैं, हमेशा रहने वाली जन्नतें जिनका रहमान ने अपने बंदों से वादा किया है। ये जन्नत उन लोगों के लिए होगी जिन्होंने अल्लाह की रजा को अपना मकसद बना लिया और हमेशा आखिरत को याद रखा। दारुल करार, ये जन्नत उन लोगों के लिए जिन्होंने दुनिया में अपनी जिंदगी अल्लाह के सपुर्द कर दी और हमेशा अल्लाह की रजा में राजी रहे। ये वो जन्नत है जहाँ अब्दी कयाम होगा, जहाँ न थकन होगी न बुढ़ापा, बल्कि हमेशा की खुशी और इत्मीनान होगा। कुरान मजीद में यूं जिक्र हुआ, यही तो दारुल करार है अगर वो जानते। जन्नत के इन तमाम दर्जों की तकसीम हमारे अमाल के मुताबिक होगी। हर शख्स नमाज, रोज़ा, सदका, हुस्न इखलाक, सब्र, अल्लाह के दीन की खिदमत, वालदैन की खिदमत और दिल की पाकीज़गी, ये सब वो अमाल हैं जो इंसान को जन्नत में बुलंद दर्जात तक पहुंचा सकते हैं। नमाज को अपने वक्त पर पढ़ना और खुशू गुज़ू के साथ अदा करना, ये मोमिन को बहुत बुलंद मुकाम पर ले जाती है। और फिर ख़ास तौर पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, ये ऐसी कुंजी है जो जन्नत के सब हसीन दरवाज़ों को खोल सकती है। लेकिन ये बात याद रखें, दर्जात सिर्फ अमल पर नहीं बल्कि इखलास पर भी मुनहसिर हैं। ऐसा नहीं कि ज़ाहिरी अमाल से ही हम सब कुछ हासिल कर लेंगे।
بلکہ نیک اعمال، عاجزی، تقوی یہ وہ عناصر ہیں جو اعمال کو وزنی اور مقبول بناتے ہیں۔ جنت کے درجات کا ایک اور خوبصورت پہلو یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے ہر قسم کے بغض، حسد اور کینہ کو نکال دے گا۔ وہاں نہ حسد ہوگا، نہ نفرت ہوگی۔ ہر جنتی اپنے مقام پر خوش اور مطمئن ہوگا، وہ کسی کا مرتبہ بلند ہو یا کوئی کم درجے والا جنتی ہو، کیونکہ وہاں اصل خوشی اللہ رب العزت کی رضا اور قربت ہوگی۔ تو محترم ناظرین، ہم نے آج جانا کہ جنت کا سفر کتنا عظیم ہے اور اس کی ہر منزل کتنی حسین، مگر یاد رکھیے کہ جنت کے درجات صرف خواب دیکھنے سے نہیں ملتے بلکہ عمل کرنے سے ملتے ہیں۔ ہر دن، ہر لمحہ ایک موقع ہے اپنی آخرت کو سنوارنے کا اور اپنے درجات کو بلند کرنے کا۔ آئیے آج ہی اسی لمحے عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں گے، اپنے اعمال کو خالص بنائیں گے، محبت، عجز و انکساری سے زندگی گزاریں گے اور جنت کے لیے تیاری کریں گے، جس کا ایک ایک درجہ ہمارے خوابوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر حسین ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں فردوس اعلیٰ میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ سفر اچھا لگا ہو تو اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ شاید آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی سنور جائے اور آپ کے درجات بھی بلند ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔